الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین سید الاولین والآخرین امام المرسلین و خاتم النبیین سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و حبیب الہ العالمین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین و اصحابہ المنتجبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم یا سیدۃ النساء العالمین یا فاطمۃ الزہرا۔ السلام علیکم یا علی مولا۔ السلام علیکم یا ابا محمد الحسن۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین۔ السلام علیکم یا شیخ جنید البغدادی۔ السلام علیکم یا علی بن عثمان حجویری۔ السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ السلام علیکم یا سید میرا حسین زنجانی یا جدی۔ بر صغیر میں اولیاء اللہ کے امام، ہم سب ادنا لوگوں کے ٹیچر حضرت علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب لکھی۔ کتاب کے آغاز میں داتا صاحب فرماتے ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استخارہ کیا۔ فرماتے ہیں استخارے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا۔ ہم بارگاہ رب العزت میں پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، تمام نبیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ولیوں کا واسطہ پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور داتا صاحب کا واسطہ پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں استخارہ کرتے ہیں، اللہ سے خیر طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر بیٹھنا سننا سنانا نفع بخش ہو، آمین یا رب العالمین۔ داتا فرماتے ہیں سننے والے کا مقام بولنے والے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ جو سنتا ہے وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے سنتا ہے، جبکہ جو بولتا ہے کبھی اپنے نفس کی رضا کے لیے بولتا ہے اور کبھی رب کی رضا کے لیے بھی بول لیتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں میرا بولنا، ہم سب کا سننا مالک آپ کی رضا کے لیے ہو جائے، نفس کی رضا کے لیے نہ ہو، آمین۔ کشف المحجوب اللہ کے فضل و کرم سے ہم پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ میں روز تذکرہ کرتا ہوں کہ اس کو پرشین میں داتا صاحب نے کمپوز کیا تھا، اس کو لکھا تھا، تصنیف فرمائی تھی اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا مولوی فیروز دین صاحب نے، اور مولوی فیروز دین صاحب ہی کی ٹرانسلیشن کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کی روح پر، ان کی قبر پر اپنا کرم خصوصی فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کا بڑا ہی احسان ہے، احسان عظیم ہے کہ ہم داتا صاحب کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم داتا صاحب کی کتاب کے 3rd حصے میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ حصہ ہے جہاں سے کتاب ریلیٹیولی کمپلیکیٹڈ بھی ہونا شروع ہو جائے گی، تو انٹلیکچولی ہمیں بڑا الرٹ ہو کے بیٹھنا پڑے گا، مجھ سمیت ہم سب کو، کیونکہ یہاں پر داتا صاحب ہنٹس کو ڈراپ کرتے ہیں اور آپ کو وہ ہنٹس پکڑنی ہوتی ہیں، اور اگر وہ ہنٹس بندہ وقت پر پکڑ لے تو پورا آرگومنٹ سمجھ آتا ہے، ورنہ پھر آرگومنٹ مس ہو جاتا ہے۔ یہ کتاب کا بڑا ہی اہم حصہ ہے جو ہم جس کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں اس حصے میں 12 تصوف کے گروپس کی انٹروڈکشن ہے، جس میں سے 10 گروپس حق پر ہیں، 2 گروپس مردود ہیں۔ داتا صاحب 12 کے 12 گروپس کا تعارف کروائیں گے، 10 کے 10 گروپس کو داتا صاحب افرم کریں گے، اکنالج کریں گے، اور ان 10 گروپس کو جو اولیاء اللہ جنہوں نے ان کا پرچم اٹھایا ہوا ہے، کسی ایک کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کیا جا رہا ہے، اس کانسیپٹ کو اور اس ولی کی تعلیمات کو ہمارے سامنے رکھیں گے، اور پھر اپنی طرف سے بھی کچھ ایڈیشن فرمائیں گے، کیونکہ داتا صاحب ہیں اور وہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو گائیڈ کریں گے اللہ کے فضل اور کرم سے۔ پھر وہ جو آخر میں 2 گروپس ہیں ان کا بھی تذکرہ کریں گے، اور ان میں جو خامی ہے اس کی اصلاح کریں گے، اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائیں گے کہ یہ 2 گروپس کیوں مردود ہیں، کیوں رد کیے گئے ہیں، اور وہ کون سے باطل عقائد ہیں جن پر یہ چل رہے ہیں، اور ان باطل عقائد سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے۔ جو پہلا گروپ ہم نے پڑھا ہے یہ فرقہ محاسبیہ کہلاتا ہے۔
حضرت حارث المحاسبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس کا تعلق ہے. حضرت حارث المحاسبی رضا کے کانسیپٹ پر بہت زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں. داتا صاحب نے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہمارے سامنے رضا کے کانسیپٹ کو کلیریفائی کر دیا ہوا ہے. رضا کے 2 لیولز ہیں: اللہ کا بندے سے راضی ہونا، بندے کا اللہ سے راضی ہونا. اور رضا وہ مقام ہے کہ بندہ جو ہے وہ عطا کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ کریٹر آف عطا کو دیکھتا ہے. اگر رب تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ رہی ہے تو آزمائش کی درد محسوس نہیں ہوتی، بندے کا تصور اور توجہ رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ رہتی ہے. اگر رب تعالیٰ کی طرف سے انعام اور فضل اترتا ہے تو انعام اور فضل تکبر اور رعونت میں تبدیل نہیں ہوتا، بندے کی توجہ رب سے کنیکٹڈ رہتی ہے. یہ رضا کا بنیادی کانسیپٹ ہے. رضا میں جو دوسری ڈیبیٹ داتا صاحب نے نپٹائی ہے، جو بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ تھی، حضرت حارث محاسبی فرما رہے تھے رضا حال ہے، اور کچھ اولیاء اللہ کہہ رہے تھے رضا مقام ہے. تو کل داتا صاحب کی جب ہم کانورزیشن پڑھ رہے تھے تو داتا صاحب نے کہا حضرت حارث کی بات کو سمجھنے سے پہلے میرے سٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حال اور مقام کی ٹرمز کو انڈرسٹینڈ کرے. اور پھر داتا صاحب نے ہمیں سمجھایا کہ مقام در حقیقت ایک ولی کا پرماننٹ اسٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ وہ ریزائڈ کرتا ہے مسٹکلی، اور وہ مجاہدہ کرتا ہے، وہ عزم کرتا ہے کہ وہ اللہ کے راستے پہ چلے گا، اور جو ریوارڈ اس کو ملتا ہے اس کو ہم مقام کہتے ہیں. اور جو پہلا مقام ہوتا ہے اس کو توبہ کہتے ہیں. پھر اگلا مقام انابت کا ہوتا ہے. یہ انابت بھی توبہ ہی کی اگلی قسم ہے، ایک گریٹر ریٹرن ٹو آلمائٹی اللہ ہے. پھر اس کو زہد کا مقام ملتا ہے، ڈیٹیچمنٹ فرام دس ورلڈ. پھر اس کو توکل کا، انابت کہتے ہیں رجوع اللہ کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں. منیب ایک ورڈ ہے نا، منیب اقبال تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا. تو انابت ایک گریٹر ریٹرن، توبہ کرنے والا اواب ہوتا ہے. تو بہرحال اولیاء اللہ کے ہاں داتا صاحب نے ہمیں وہ ہائرارکی سکھائی کہ مقامات میں ہائرارکی ہے، اور جو پہلا مقام ہے وہ توبہ کا ہے. جو صوفی جو پہلا مقام ہے وہ توبہ کا ہے. اور اس سے وہ بات جو کشف المحجوب کی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب داتا صاحب نے اسی کتاب میں ریکارڈ کیا تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ پہلا کام کسی بھی مسٹک کا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے. توبہ کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی، پہلا کام توبہ ہے. اور پھر داتا صاحب نے اور حضرت امام جعفر صادق کے آرگومنٹ کو ڈیولپ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں قرآن میں، جو توبہ کرتے ہیں وہی عابد ہیں، وہی عبادت کرتے ہیں. تو پہلا سٹیشن توبہ ہے، پھر انابت ہے، پھر زہد ہے، ڈیٹیچمنٹ فرام دس ورلڈ، پھر توکل ہے، ٹوٹل ریلائنس آن آلمائٹی اللہ. ہم ان ورڈز کو ورڈز کے لیول پر دیکھ رہے ہیں. صوفیاء کے لیے یہ مائل سٹونز ہیں، ایک خاص مقام وہ اس کے اندر ہوتے ہیں. وہ تو داتا صاحب نے مقام بتایا، پھر داتا صاحب نے حال بتایا. داتا صاحب نے کہا حال ایک کیفیت کا نام ہے، اور یہ کیفیت رب تعالیٰ دلوں پر اس کو نازل فرماتے ہیں. یہ بندے کا ایکشن نہیں ہوتا، یہ رب تعالیٰ کا ایکشن ہوتا ہے. اور یہ ایسا ایکشن ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب کسی کے اوپر کیفیت اترتی ہے حال کی تو اس کو اپنی تکلیف سے بندہ ہٹا نہیں سکتا جب وہ اللہ اتار رہے ہوں. اور بندہ کوشش کر کے حال اپنے اوپر طاری نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ اتار رہے ہوں. نہیں تکلیف کا مطلب ہے اپنی ایفرٹ سے. اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی کیفیت ہے تو ہم اپنی ایفرٹ سے اس کو ہٹا نہیں سکتے. نہیں وہ اچھی وہ مسٹیکل کیفیت کی بات ہو رہی ہے، اسپریچول کیفیت کی بات ہو رہی ہے. نہیں مطلب جیسے آپ نعت سن کے اگر رو پڑتے ہیں تو وہ آپ نہیں رو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک حال ہے. نماز پڑھتے ہوئے گڑ گڑ، ہاں بالکل. اور بھی پھر آگے جاتے یہ سٹیٹس میں بھی درجے ہیں، سٹیٹس میں بھی درجے ہیں نا. جو ہائیسٹ سٹیٹ ہے وہ سرکار دو عالم کو حاصل ہے جس میں انہوں نے رب کا نظارہ کیا ہے اپنی شان کے مطابق. وہ بھی تو حال ایک ایسی سٹیٹ ہے کہ بندہ اپنی کوشش سے اس کو ہٹا نہیں سکتا اگر اللہ کی طرف سے نازل ہو جائے، اور بندہ اپنی کوشش سے ایکوائر نہیں کر سکتا اگر اللہ نازل نہ فرما رہے ہوں. یہ حال ہے. تو مقام کا تعلق مجاہدے سے ہے،
حال کا تعلق اللہ کے فضل سے ہے, اللہ کے انعام سے ہے. یہ داتا صاحب نے ہمیں کل سکھایا. اب دوسری جو ڈبیٹ یہاں پہ تھی کہ کیا حال پرماننٹ ہوتا ہے یا ٹیمپرری ہوتا ہے, اس میں اولیاء اللہ کے ہاں ڈبیٹ تھی. حال اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے. تو حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول تھا کہ حال پرماننٹ ہوتا ہے, جیسے لو ہے, یہ اللہ کی طرف سے کیفیت ہے. اگر یہ پرماننٹ نہ ہو تو, اگر لو پرماننٹ نہ ہوتا تو ہم اس کے پوزیسر کو لور کیوں کہتے ہیں؟ لور تو وہ ہر وقت ہوتا ہے. ہم لور کو 24/7 لور کہتے ہیں. محب کو محب بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا محب ہے, اللہ سے محبت کر رہا ہے, کیونکہ اس کے پاس پرماننٹلی وہ کیفیت ہے محبت والی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حال بندے کی اللہ اتارتے ہیں لیکن وہ بندے کی صفت میں تبدیل ہو جاتی ہے, بندہ ایکوائر کر لیتا ہے, بندے کی کوالٹی یا بندے کا ٹریٹ یا بندے کا کیریکٹرسٹک بن جاتا ہے. جنید بغدادی نے اس سے اور دیگر اولیاء نے اختلاف فرمایا, حالانکہ جنید بغدادی خود حارث محاسبی کے سٹوڈنٹس میں سے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ اولیاء اللہ اس پہ مائنڈ نہیں کرتے اگر کوئی انٹلیکچوئل ڈفرنس کرے, چاہے اپنے شیخ ہی کر رہا ہو. ہمارے ہاں تو قیامت آ جانا اگر ہم کر دیں. تو شیخ جنید بغدادی نے فرمایا, اور داتا صاحب بھی جنیدی ہیں, داتا صاحب نے اس کو اکنالج کیا کہ حال کی جو کیفیت ہے وہ ٹیمپرری ہوتی ہے. جنید بغدادی نے کہا حال بجلیوں کی طرح آتے ہیں اور پھر وہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں, اور اگر بندہ حال کی تمنا کرے تو وہ ہوس ہے, وہ گریڈ ہے, وہ لالچ ہے. ٹھیک ہے, حال از اے ٹیمپرری تھنگ, یہ پرماننٹ نہیں ہوتی. اور کل داتا صاحب نے جنید بغدادی کے آرگومنٹ کو جب ہمارے سامنے پریزنٹ کیا, ہو انہوں نے کہا دیکھیں لاجیکل, میں تو خیر کسی گنتی میں نہیں ہوں, لیکن ہم یہ ڈیبیٹس کرتے تھے جس میں آرگومنٹس کو کنسٹرکٹ کرتے تھے. جب ہم داتا صاحب کی آرگومنٹیشن کو دیکھتے ہیں تو ہم ہاتھ جوڑ لیتے ہیں کہ یہ بہت بڑے لائر بھی ہوتے, یہ بہت بڑے اسپیکر بھی ہوتے, لاجیکلی بھی, مسٹکلی تو وہ ہیں ہی ہیں. کہا کہ شیخ جنید جو فرما رہے ہیں کہ یہ حال جو ہے یہ ٹیمپرری ہے, یہ بات زیادہ مناسب ہے, کیونکہ حال جو ہے وہ اللہ کا فعل ہوتا ہے, اللہ کا ایکشن ہوتا ہے, اور اللہ کا فعل جب کسی ہیومن باڈی پر اترتا ہے تو وہ واپس چلا جاتا ہے اور پیچھے ہیومن صفت رہ جاتی ہے, ہیومن صفت رہ جاتی ہے. ہیومن صفت کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے فعل کو کیری کر سکے, کیونکہ اللہ کا فعل جو ہے وہ ایٹرنل ہے, وہ قدیم ہے. بندہ ٹیمپرری ہے, بندہ بائی ڈیفینیشن حادث ہے, ٹیمپرری ہے. تو ٹیمپرری بینگ کی کوئی صفت پرماننٹ بینگ کی صفات کو کیری نہیں کر سکتی, یا اس کے ایکشنز کو وہ اٹھا نہیں سکتی ہمیشہ, یہ پاسبل نہیں ہوگا. اور اس میں انہوں نے امپورٹنٹ بات کی, وہ یہ تھی کہ بندہ موصوف اور صفت اس کی ایٹریبیوٹ, موصوف اپنی صفت سے زیادہ کامل ہوتا ہے. اگر اللہ کا فعل بندے کی صفت بن جائے تو ہم کہیں گے کہ ہیومن نعوذ باللہ اللہ کی عطا کردہ صفات سے زیادہ کامل ہو گیا. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. موصوف جو کہ ایک ہیومن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کو اپنی صفت نہیں بنا پائے گا کبھی بھی, بائی ڈیفینیشن ایسا نہیں ہوگا. بندہ نہیں بنا رہا, اللہ اللہ اتار رہا ہے. اللہ دیکھیں دو چیزیں, اینگل کا فرق ہے نا. اللہ تعالیٰ جب اپنے, اللہ کے ہاں تو ٹائم ہے ہی نہیں نا, ٹائم کا رولا تو ہماری طرف سے ہے نا. ویسے بھی ہم یہ ٹیمپرری پرماننٹ ہونا اللہ کے لیول پہ نہیں ہو رہا, ہمارے لیول پہ ہو رہا ہے. اس بات کو پہلے انڈرسٹینڈ کریں. حال اللہ کے لیے کیا ہے, اٹرنل ناؤ. اللہ کے لیے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے. اللہ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ تجلی اللہ نے 1 سیکنڈ کے لیے اتاری یا 70 سال کے لیے اتار دی. یہ بندے کے اوپر یہ اس طرح فیلنگ, مطلب بندہ ٹائم باؤنڈ ریالٹی ہے نا. پہلے تو اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ جب وہ حال بندے کے اوپر اترا تو وہ ایک ٹائم والی ورلڈ کے اندر اترا, پہلی بات. دوسری بات, اللہ کی مرضی ہے کہ اس فیلنگ کو بندے کو کتنی دیر تک وہ فیلنگ سٹریچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ پرماننٹلی اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں پرماننٹلی, لیکن کیا کوئی ہیومن
اس کو پرماننٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. ہیومن اپنی ایفرٹ سے کہے کہ میں مسٹیکل اسٹیٹ کو پرماننٹ کر لوں گا، ایسا پاسبل نہیں ہوگا. ایک مسٹک اپنے اسٹیشن کو تو اپنے مجاہدوں سے پرماننٹ کر سکتا ہے کہ میں توکل میں ہی رہوں، میں انابت میں رہوں، میں توبہ میں رہوں، لیکن وہ اسپرچول اسٹیٹ کو پرماننٹ نہیں کر پائے گا کبھی بھی اپنی ایفرٹ اور اپنے مجاہدے سے. یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. دیکھیں اس کی ایک بالکل ریلیٹڈ لیکن ڈفرنٹ ایگزامپل میں دینے لگا ہوں. ریلیٹڈ بٹ ڈفرنٹ ایگزامپل. حدیث قدسی میں اللہ کہتا ہے میں مومن کا ہاتھ بن جاتا ہوں. اللہ کہہ سکتا ہے میں مومن کا ہاتھ بن سکتا ہوں، مومن نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ میں اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہوں، شرک ہو جائے گا. اوپر والا نیچے والے کو تجلی 1 دے دے 100 دے دے جو مرضی کر دے. جب نیچے والے کے اینگل سے ہم دیکھیں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ نیچے والا اس اسٹیٹ کو پرماننٹلی ایکوائر کر لے گا. یہ ڈیبیٹ داتا صاحب کر رہے ہیں نا. تو داتا صاحب نے وہ جو آرگومنٹ دیا ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ جو کیریئر آف این ایٹریبیوٹ ہوتا ہے ہیومن، وہ اپنی ایٹریبیوٹ سے سپیریئر ہوتا ہے. اگر اللہ کا فعل بندے کی ایٹریبیوٹ بن جائے تو یہ اس سے سپیریئر ہو جائے گا، جو کہ بائی ڈیفینیشن پاسبل نہیں ہے. یہ محال ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی صفات ذاتیہ میں تصرف کرے، اس لیے یہ پرماننٹ نہیں ہوگا کبھی بھی. اور دوسری بات جو کل ہم نے انڈرسٹینڈ کی تھی، کیونکہ ہیومن کانسٹیٹیوشن ہی ایسی ہے کہ بندہ ٹیمپرری بینگ ہے. اگر ٹیمپرری بینگ کو اللہ پرماننٹ ریز دے دے اپنی، تو وہ ٹیمپرری بینگ ویسے ہی جل جائے گا حرارت سے، ان ریز کی انٹینسٹی سے وہ جل جائے گا. جیسے کل آفٹر دا کلاس میری آپ کی کانورزیشن ہوئی تھی، جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 مہینے یا کچھ عرصے وحی نہیں آئی تھی، وہ بھی اللہ کا لطف تھا، اللہ کا کرم تھا. کیونکہ اگر پرماننٹلی وحی آتی رہتی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان بہت بلند ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں آقا بھی حادث ہے، تو اگر وہ پرماننٹلی آتی تو وہ انٹینسٹی بہت زیادہ ہو جاتی. تو اللہ رب العزت نے آہستہ آہستہ اس ظرف کو، برتن کو دنیاوی درجے پر ایکسپینڈ کیا، ایک دم نہیں کیا. 23 سال میں قرآن کو اتارا ہے، پہلے دن سارا قرآن نہیں اتار دیا قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو وہ جو آہستہ آہستہ جو قرآن میں آتا ہے جستن جستن اتارا ہے میں نے قرآن، ٹھہر ٹھہر کے اتارا ہے، تو وہ حال ہے نا، ٹیمپرری ہے. تو دادا صاحب نے جنیدی لائن لے لی ہے پوری. لیکن دادا صاحب نے جو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی، انہوں نے کہا کہ حارث محاسبی بھی ورڈ کے لیول پر ڈیفر کرتے ہیں، میننگ کے لیول پہ وہ ڈیفر نہیں کر رہے. میننگ وائز حارث محاسبی اور ہم ایک ہی ہیں. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے یا سمجھے کہ حال پرماننٹ ہے تو ایک پرابلم کریٹ ہو سکتی تھی. وہ کیا تھی؟ حال اللہ کا ایکشن ہے، اور حال اگر پرماننٹ ہوتا تو بندے اور رب کی کوئی یونین بندہ ویژولائز کر لیتا کہ بندہ اور رب ایک پرماننٹ یونین یا فزیکل امتزاج میں چلے گئے ہیں. اس کا ایک یہ بھی نتیجہ سامنے آتا. تو دادا صاحب نے پھر حارث محاسبی کا واقعہ سنایا کہ ابو حمزہ بغدادی جو کہ ان کے سٹوڈنٹ تھے، جب مرغ نے بانگ دی تو حارث محاسبی سخت ناراض ہوئے جب ان پہ حال طاری ہوا. انہوں نے کہا کہ تم پر ایک مرغ کی بانگ نے حال کیوں طاری کی ہے؟ یہ تو جانور ہے، اور یہ تو حلولی لوگ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ رب تعالی مخلوق میں حلول ہو گیا ہے، تو یہ تم پہ حال کیوں طاری ہوا ہے؟ تو وہ جو فزیکل امتزاج جو کہ پرماننٹ حال اگر ہو جائے بندے کو، تو ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ اور بندے میں فزیکل یونین ہو گئی ہے. اس سے بھی حارث محاسبی بچتے تھے. یعنی اصل میں حارث محاسبی اور جنید بغدادی میننگ کے لیول پر ایک بات کر رہے ہیں، ڈفرنس صرف ورڈز کے لیول پہ ہے. اور پھر کل دادا صاحب نے ہمیں ایک اور بات سمجھائی کہ اگر اللہ کی طرف سے حال طاری ہو تو حال وصول کرنے کے یا حال کے استقبال کرنے کے بھی آداب ہیں. اگر حال اتر رہا ہو تو کبھی گمراہوں کو گمراہ لوگوں کی کاپی نہیں کرنی. حال اتر رہا ہے، بندے کا دل کر رہا ہے کہ وہ بگڑے ڈالے یا وہ دھمال ڈالے، لیکن نہیں ڈالنی. اگر کفار دھمال ڈالتے ہیں تو تم نے چپ کر کے اس کو ریسیو کرنا ہے. یہ بات داتا صاحب نے اینڈ پہ کی تھی اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی. اور آقا کی وہ حدیث لائے تھے کہ آقا نے فرمایا کہ جو شخص روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تہمت کے مقام سے بچے.
तोहमत के मकाम से बचे। तो दाता साहब ने इस पूरी टॉक का जो क्रक्स हमें दिया था कि हाल वसूल करने के आदाब हैं, और वो जो आदाब हैं बुनियादी तौर पे वो हमें कंपेल कर रहे हैं कि हमने गुमराह फिरकों की कॉपी नहीं करनी हाल की हालत में। और दाता साहब ने कहा मेरा बिल्कुल ये अकीदा है, लेकिन क्या करें कि मैं जिस जमाने में हूं, रस्मी सूफियों की अगर पैरवी ना की जाए तो वो फतवे लगाते हैं। कल दाता साहब ने हमें ये कहा है, लेकिन दाता साहब ने कहा कि मैं रस्मी सूफियों से ऐलान बिरात करता हूं। तो बहरहाल ये कल की कॉन्वर्जेशन थी, हमने कुछ हद तक रीकैप भी इसका हक तो अदा नहीं किया, लेकिन बहरहाल एक कंडेंस्ड वर्जन जो है वो हमने देख लिया है। आज हम दूसरा फिरका पढ़ें औलिया अल्लाह का, ये सेकंड ग्रुप है। दासा फरमाते हैं फिरका एक कसारिया, कसारी लोग हज़रत अबू साले बिन हमदून बिन हमारा किसार रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत रखते हैं। आप बुज़ुर्ग उलमा और तरीक़त के सरदारों में से हुए हैं, और आपका तरीक़त मलामत का था। ये हमने मलामत का पूरा चैप्टर पढ़ा था, और उस चैप्टर के हीरो ये थे। इन्होंने एक पूरा स्कूल ऑफ थॉट डेवलप किया जिसको मलामत कहते हैं। मलामत को क्विकली हम अंडरस्टैंड कर लें। मलामत वैसे क्रिटिसिज्म को कहते हैं। जब कोई सूफ़ी अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़े गैरतमंद लवर हैं, जेलस लवर हैं। वो अपने लवर को दुनिया से शेयर नहीं करना चाहते, तो दुनियादार अल्लाह वालों पर तोहमत लगाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। इसको मलामत कहते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। सबसे ज़्यादा मलामत दुनियावी तौर पे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई। उनको जादूगर नाउज़ुबिल्लाह कहा गया, और उनके अलकाबात और फिजिकल टॉर्चर भी हुआ उनको। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुई, दीगर नबियों की हुई। तो मलामत एसेंस में क्या है कि वो लोग जो अल्लाह की हालत कुर्बत में होते हैं, अल्लाह से बहुत करीब होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया उन पर मुसल्लत कर दी जाती है कि उनको बुरा भला कहे। और आप दुनिया में देखेंगे कि कोई अच्छा काम आप करना शुरू करेंगे, आपको साथ ही मलामत का सामना करना पड़ेगा। और मलामत का दूसरा पार्ट ये है कि कुछ औलिया अल्लाह पॉपुलैरिटी से बचने के लिए और अपने नफ्स को कट टू साइज करने के लिए कि नफ्स स्ट्रेंथन ना हो जाए, शरीयत से तो नहीं मगर स्टैंडर्ड से एक नॉच नीचे का काम कोई कर देते हैं, और फिर अवाम उनको बुरा भला कहती है। और जब अवाम उनको बुरा भला कहती है तो उनके नफ्स की तरबियत हो रही होती है। तो मलामत ये है असल में। और दाता साहब के यहाँ मलामत का जो एक वर्ड में, अगर हम उसको एक वर्ड में तो नहीं, एक सेंटेंस में अगर सम अप करें, कि सालिक रब ताला से इस कनेक्शन में चला जाता है कि लोगों का प्रेज और क्रिटिसिज्म उसके लिए बराबर हो जाता है असल में, और वो रब के कनेक्शन में होता है। प्रेज उसको खुशी नहीं देता और लोगों की क्रिटिसिज्म उसको गम नहीं देता, क्योंकि उसका ताल्लुक ही अल्लाह से होता है। तो ये मलामत की हकीकत है दाता साहब के यहाँ। और दाता साहब की ये पूरी किताब ब्रेकिंग द डाइकोटमीज, ये डाइकोटमीज को ब्रेक करके आपको रियल कॉन्सेप्ट मुहैया करती है। तो दासा फरमा रहे हैं कि जो हजरत हमदून कसार रहमतुल्लाह अलैह थे, इनका पाथ मिस्टिसिज्म में मलामत का पाथ है। आप उन तमाम असबाब और अवामिल के कायल थे जिनसे मलामत का नशरो इजहार हो। तो आप हर वो स्ट्रैटेजी अपनाते थे जिससे मलामत को स्प्रेड किया जा सके, यानी लोग आपको बुरा भला ही समझे और आपका नफ्स जो है वो स्ट्रेंथन ना होने पाए। तो हर वो काम आप करते थे बज़ाहिर कि लोग आपको बुरा भला कहें, हकीकत में नहीं, बज़ाहिर अपैरेंटली। मामलाते तरीकत के बयान करने में आपका कलाम बहुत आली है। दासा फरमाते हैं बहुत आला कलाम है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट। अब हजरत हमदून कसार क्या फरमा रहे हैं, दादा साहब कोट करते हैं, आपने फरमाया है
تیرے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم خلقت سے اچھا ہونا چاہیے. تیرے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم خلقت کے علم سے بہتر ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں نیک سمجھ رہے ہیں, خلقت تمہیں بد سمجھ رہی ہے, تو یہ ٹھیک ہے. میٹر کیا کرتا ہے؟ اللہ تمہارے بارے میں کیا ججمنٹ پاس کر رہے ہیں. کریشن کی ججمنٹ میٹر نہیں کرتی. تو اللہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کیا ججمنٹ رکھتے ہیں, ہمیشہ اس پر کانسنٹریٹ کرو. اس پر کانسنٹریٹ مت کرو کہ عوام آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, خلقت آپ کے بارے میں کیا سوچ رہی ہے. اور دا صاحب کہتے ہیں اس کی ایکسپلینیشن میں, یعنی خلوت میں, خلوت از علیحدگی, آئسولیشن, سیپریشن. خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا معاملہ اس سے بہتر ہونا چاہیے جو ظاہر میں تیرا خلقت کے ساتھ ہے. دوبارہ دیکھیں, خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا معاملہ اس معاملے سے بہتر ہونا چاہیے جو تیرا خلقت کے ساتھ ہے. آپ جب 1 to 1 اللہ کے سامنے حاضر ہیں تو آپ عبادت, ریاضت, مجاہدے جو کر سکتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کر گزریں. ہاں, خلوت علیحدگی مطلب تنہائی. کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ظاہری طور پہ خلقت اگر تمہیں برا بھلا کہے کہ تم تو دنیا کے گھٹیا ترین آدمی ہو, ظاہر میں تم گھٹیا ترین آدمی ہو, لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں اپیرنس میں تم گھٹیا ترین آدمی ہو, لیکن انٹرنلی تم گاڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, تو یہ میٹر کرتا ہے. دنیا کو چاہے نہیں پتا. یعنی جلوت میں, گیدرنگ میں دنیا تمہیں روڑے مار رہی ہے, دنیا تمہیں گھٹیا ترین آدمی کنسیڈر کر رہی ہے, لیکن اگر خلوت میں تمہارا معاملہ رب کے ساتھ ہے, تو جلوت میں خلقت کے ساتھ معاملہ نہیں بھی ہے تمہارا, تو کوئی بات نہیں ہے. اور دا صاحب فرما رہے ہیں خلوت میں اللہ کے ساتھ معاملہ, ٹھیک ہے, اس معاملے سے بہتر ہونا چاہیے جو ظاہر میں تیرا خلقت کے ساتھ ہے. یعنی اگر ظاہر میں آپ نمازیں نہیں بھی پڑھ رہے, علیحدگی میں 5 کی 5 پڑھتے رہیں, ظاہر میں لوگ یہی کہیں گے یہ تے نماز نہیں پڑھتا, ایسے پاگل ہے. نہیں, اچھا یہ جتنی چیزیں ہو رہی ہیں نا, اس میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ خلقت کے حقوق غصب کرنے ہیں آپ نے, یہ بات نہیں ہو رہی. حقوق العباد غصب نہیں کرنے, لیکن اپنے آپ کو گناہگار کے طور پہ پریزنٹ کرنا ہے. یہ ایک اور بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ آپ جب گیدرنگ کے سامنے آئے, ان کے رائٹس کو آپ نے سنیچ نہیں کیا, لیکن آپ اپنے آپ کو ایسے پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ گناہگار ہیں. جیسے اگزامپل کے طور پہ پچھلے چیپٹر میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ, ان کا ایک اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اور ایک ان کا خلقت کے ساتھ معاملہ ہے. روزے چل رہے ہیں, بایزید بسطامی کا اعلان ہو گیا, بایزید آ گئے, بایزید آ گئے, لوگ جمع ہو گئے, ان کا نفس تگڑا ہو رہا ہے کہ میری شہرت ہو رہی ہے. بایزید بسطامی نے سیب منگوایا, سیب کھا لیا, لوگوں نے گالیاں نکالی. اب یہ بایزید کا گیدرنگ کے سامنے سیب کھانا خلقت کے ساتھ بظاہر ان کا برا معاملہ ہے کہ روزوں میں سیب کھا لیا لوگوں کے سامنے. ایک تو روزہ نہیں رکھا, اوپر سے لوگوں کے سامنے اسلام کے شاعر اللہ کی توہین کر دی. لوگوں نے کہا یہ بایزید ہے, یہ تو ہم اس کو ولی سمجھتے تھے, یہ تو خائن ہے, یہ تو خیانت دار ہے. وہ دوڑ گئے سارے. تو بایزید بسطامی کے ساتھ جب 3-4 ان کے سٹوڈنٹس رہ گئے, تو انہوں نے کہا دیکھا دنیا کو میں نے کیسے پرے کیا اپنے سے. مسافر پر شریعت محمدی کی روح سے روزہ فرض نہیں ہے. آئی واز اے ٹریولر, اس لیے میں نے سیب کھایا ہے. تو خلقت کے ساتھ ان کا معاملہ اور ہے, اور انٹرنلی خلوت میں ان کا رب کے ساتھ معاملہ شریعت والا ہے. شریعت بریک نہیں کی انہوں نے. یہ دادا صاحب یہاں پہ سمجھا رہے ہیں. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے اب بایزید بسطامی نے حقوق العباد تو غصب نہیں کی ہے نا, اس واقعے میں اپنے آپ کو برا بنایا ہے کہ میں برا ہوں, گناہگار ہوں, تم دوڑ جاؤ. یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. حقوق العباد تو ادا کرنے ہیں, وہ تو شریعت کا پارٹ ہے, ان کا تو انکار نہیں ہے. لوگ آئے تھے نا ان کی پاپولیرٹی اور فیم کے لیے, دعا کروانے, ہاتھ پھروانے, دم کروانے. کن میں
نہیں حقوق العباد یہ فرض حقوق العباد نہیں ہے نا، یہ کوئی فرض تھوڑی ہے کہ آپ نے کسی سے جا کے دعا کروانی ہے، یا ان کے اوپر ان کا فرض تو نہیں ہے. یہ دونوں طرف سے ان کے لیے اس مومنٹ پر اپنے نفس جو کہ شیطانی ہو رہا تھا اس کو مارنا زیادہ امپورٹنٹ تھا اس کے مقابلے میں. لیکن وہ کسی اگر حقوق العباد کیسے غصب ہوتے ہیں جو شریعہ کے اندر لکھے ہوئے کہ آپ کو وراثت کے اندر یہ آپ کے فرض ہیں، آپ نے بہن کا حصہ دینا، بھائی کا دینا، آپ سارے کھا جائیں کیونکہ یہ پیر صاحب دی خان کا بننی ہے، بھیڑاں دا بھی حصہ کھا لیا، پراواں دا بھی کھا لیا. تو دا صاحب کہہ رہے ہیں تیرے دل کا مخلوق میں مشغول ہو جانا، کہ تمہارا ہارٹ مشغول ہو جائے، حق تعالیٰ سے حجاب اعظم ہے. سب سے بڑا پردہ یہ ہے کہ تمہارا دل ہیومینٹی میں اس لیول پہ پھنس جائے کہ فیم، ویلتھ، آنر، ڈگنیٹی، اسی کو ہٹانے کے لیے ملامت کر رہے ہیں نا، اپنے آپ کو برا بنا رہے ہیں کہ لوگ برا کہیں، لعن طعن کریں. تو دادا صاحب فرماتے ہیں کتاب حاضہ کی ابتدا میں ملامت کے باب میں نے آپ کے احوال اور حکایتیں بیان کر دی ہیں، اس لیے ترک طوالت کے لیے اسی پر اختصار کرتا ہوں کہ میں ان پہ ڈیٹیل چیپٹر قائم کر چکا ہوں، اب ایک مختصر میں نے جتنا کر دیا. آپ کی نادر حکایتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ کے ایک حکایت یعنی یونیک سے واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں، حضرت حمدون کسار فرما رہے ہیں، ایک روز میں نیشا پور کی نہر ہیرا کے کنارے چلا جا رہا تھا کہ نوح نامی ایک راہزن سے ملاقات ہوئی جو جواں مردی میں بڑا مشہور تھا اور نیشا پور کے سب عیار اس کے حکم میں تھے. تو داسا فرما رہے ہیں کہ حضرت حمدون کسار اپنا ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں کہ میں نیشا پور میں نہر کے کنارے جا رہا تھا کہ ایک ڈاکوؤں سے، اس دور کی پھلن دیوی سے ملاقات ہو گئی. یعنی نو نامی ایک ڈاکو تھا جو اس وقت کا ڈان تھا. اچھا ڈان کس میں مشہور تھا جی؟ جواں مردی میں بڑا مشہور تھا. یہ جو جواں مردی کا ورڈ ہے نا، یہ ویسے تو بہادری ہوتی ہے عام طور پہ، لیکن تصوف میں جواں مردی کے ورڈ کو فتوت کہتے ہیں عربک میں، فتوت. اور فتوت جو ہے وہ ایک مورالٹی کی ایک قسم ہے. اگر ڈاکو جواں مرد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ امیروں پہ ڈاکہ ڈالے گا، غریبوں پہ نہیں ڈالے گا. وہ غریبوں کی وہ مدد کرے گا، وہ رابن ہوڈ ہے، وہ اچھا ہے. تو یہ ڈاکو کون تھا تو وہ ڈاکو، لیکن ڈاکو ہوتے ہوئے بھی وہ جواں مردی رکھتا تھا اپنے اندر، کوئی مورالٹی رکھتا تھا اپنے اندر، ایک وہ ایسے نہیں تھا. ہاں. اور نیشا پور کے سب ڈاکو، سب جو 2 نمبر تھے، جیب کترے تھے، سارے عیار دادا صاحب کہہ رہے ہیں اس کے حکم مانتے تھے. اس کے بعد فوج تھی پوری. حضرت حمدون نے پوچھا، اے نوح، جواں مردی کیا چیز ہے؟ یعنی مورالٹی، یعنی فتوت کیا چیز ہے؟ بتاؤ، گائیڈ کرو مجھے. اس نے جواب دیا، تم میری جواں مردی پوچھتے ہو یا اپنی؟ کون سی مورالٹی پوچھنی ہے، میری یا تمہاری؟ میں نے کہا دونوں کی بابت بتاؤ، دونوں کے بارے میں بتاؤ. تب اس نے کہا، میری جواں مردی تو یہ ہے کہ میں چوغا اتار کر گدڑی پہن لوں اور گدڑی کا عمل اختیار کر لوں تاکہ حقیقی صوفی بن جاؤں، اور پھر اللہ کی شرم سے اس گدڑی میں گناہوں سے پرہیز کروں. کہ میرا سٹینڈرڈ تو یہ ہے، مجھے تو یہ کام کرنا چاہیے کہ میں ڈاکے ڈالنا چھوڑ دوں، صوفیوں کی گدڑی پہن لوں اور اللہ کے راستے پہ چلوں اور اللہ سے شرم کروں اور شرم کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز کروں. میری اگر میں جواں مرد حقیقت میں ہو جاؤں تو یہ مجھے کرنا چاہیے. آپ کی جواں مردی یہ ہے، آپ کی مورالٹی، آپ کی فتوت یہ ہے کہ آپ گدڑی اتار دیں. گدڑی سمبل ہے نا صوفیوں کا. حمدون کسار بہت بڑے صوفی ہیں. آپ گدڑی اتار دیں تاکہ مخلوق آپ کے لیے باعث فتنہ نہ ہو. آپ گدڑی اتار دیں اور چھپ جائیں تاکہ مخلوق آپ کے مسٹسزم میں ہرڈل کریٹ نہ کرے اور آپ کا نفس تگڑا نہ ہو. اور داتا صاحب ایکسپلینیشن میں کہہ رہے ہیں، پس
میری جواں مردی تو ظاہر میں شریعت کی حفاظت ہوگی. یعنی میری جواں مردی کیا ہے کہ میں فارم اڈاپٹ کر لوں, میں صوفیوں کی فارم اڈاپٹ کر کے اس فارم کو پریزرو کروں, اور آپ کی جواں مردی باطن میں حقیقت کی حفاظت کرنا ہوگی. اور دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. یعنی جو صوفی ہے وہ اپنے تصوف کو چھپا لے, اور جو ڈاکو ہے وہ اپنے ڈاکو والے چوغے کو اتار دے, صوفی بن جائے. صوفی کی موریلٹی کیا ہے کہ وہ چھپ جائے, وہ اپنی گجڑی کو اتار دے, تاکہ لوگ اس کے لیے ٹیسٹ کا باعث نہ ہو, باعث فتنہ نہ ہو, کیموفلاج کر لے. تو اب جب میں فلیکسز دیکھتا ہوں, جب میں رکشوں کے پیچھے ایڈورٹیزمنٹ دیکھتا ہوں, جب میں بڑے تو میں کہتا ہوں داتا صاحب آپ کا شکریہ, پتہ چل گیا کہ ان کے پیچھے نہیں جانا. یہ اولیاء نہیں ہے. اولیاء وہ ہیں جو چھپے ہوئے ہیں, جو اشتہار بازی نہیں کر رہے. سب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں, لیکن ولی نہیں ہے. مطلب اس درجے کی, جب داتا صاحب کے درجے پہ وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہے ہیں کہ وہ سٹینڈرڈ یہ ہے. لو جی, فرقہ قصاریہ ختم ہو گیا. اب اگلا فرقہ شروع ہو رہا ہے, فرقہ طیفوریہ. فرقہ طیفوریہ جناب بایزید بسطامی سے کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر ڈیبیٹ ہوگی ذرا کمپلیکیٹڈ ایک درجے اور. تو ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائیں اور ہماری کانشسنس بیدار رہے, اور ہمیں داتا صاحب کے صدقے علم کی کچھ خیرات حاصل ہو. پہلا فرقہ محاسبیہ تھا جو رضا کے اوپر بات کر رہا تھا. دوسرا فرقہ قصاریہ تھا جو ملامت کے اوپر بات کر رہا ہے, اور ملامت کا ایک کمپوننٹ اپنے آپ کو چھپانا ہے. اور فرقہ طیفوریہ اب کس پہ بات کرے گا, دیکھتے ہیں. داتا فرماتے ہیں فرقہ طیفوریہ یہ گروہ حضرت با یزید طیفور بن عیسیٰ بن سروشان بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے. با یزید بسطامی کا پورا نام ہے با یزید طیفور, تو اس نام سے طیفوریہ ہے. یہ آپ طریقت میں بڑے سردار اور بزرگ صوفیوں میں سے ہوئے ہیں. تاسب کہہ رہے ہیں بہت بڑے پلر ہیں مسٹسزم کے. آپ کا طریقہ یور پاتھ, آپ کا طریقہ غلبہ شوق اور جذب و مستی تھا, اور شوق الہی کا جذبہ اور اس کی محبت میں مدہوشی آدمی کی اکتساب کردہ محبت کی قسم سے نہیں, اور جو چیز انسان کے دائرہ کسب سے خارج ہو اس کا دعویٰ کرنا باطل اور اس کی تقلید محال ہے. اب یہ 3 لائنز میں نے اکٹھی پڑھ دی, ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. تاسب کہہ رہے ہیں بایزید بسطامی کا جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ غلبہ شوق, پیشن, جذب و مستی. جذب کہتے ہیں بندہ جب گاڈ کی یاد میں ایبزارپشن میں چلا جاتا ہے. مستی کہتے ہیں ایکسٹسی کو, بندہ اللہ کی یاد میں ایکسٹیٹک ہو جاتا ہے. تو حضرت بایزید بسطامی اللہ تعالیٰ کے لو میں, اللہ تعالیٰ کی محبت میں بے تابی کی اس درجے پر پہنچ چکے تھے کہ وہ ایبزارپشن میں چلے گئے تھے, اور وہ مستی میں چلے گئے تھے, اور اپنے ہوش کو کھو بیٹھے تھے. ان کو صرف رب تعالیٰ کی یاد ان کا مرکز تھا. ٹھیک ہے جی. تو بایزید بسطامی, اب تو آج کل تو مولانا جلال الدین رومی کو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ لو کی بات کرتے ہیں. اصل میں لو کی جو پہلی بات کی ہے وہ سب سے پہلے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, پھر بایزید بسطامی نے اس کو ایک اور درجے پہ وہ لے گئے ہیں. یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے لو کے اسکول آف تھاٹ کو مسٹسزم میں انٹروڈیوس کیا ہے. اس سے پہلے زہد کی بات ہوتی تھی, ڈیٹیچمنٹ کی بات ہوتی تھی, فقر کی بات ہوتی تھی, لو کی بات نہیں ہوتی تھی.
تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے ہوش کھو بیٹھے تو اس حالت کو اولیاء سکر کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکر. اور کچھ بے وقوف ایسے ہیں کہ کیونکہ جو بندہ ڈرنک ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ سکر میں ہے. تو اولیاء اللہ وائن کے نشے کو سکر نہیں کہہ رہے بلکہ وہ رب تعالیٰ کی محبت کے نشے کو سکر کہتے ہیں. تو کچھ ایسے بے وقوف ہیں کہ جب وہ سکر کو دیکھتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ پر فتوے جھاڑ دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ کہ ورڈ کو کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ہم ایک اور چیز یہیں پہ انڈرسٹینڈ کر لیں کیونکہ داتا صاحب نے آگے ہمیں بتانی ہے. اللہ کی یاد میں بندہ جب اپنے ہوش کو کھو بیٹھتا ہے تو وہ سکر ہے. اللہ کی یاد میں جب بندہ فلی طور پہ الرٹ رہتا ہے وہ صاحب ہے. داتا صاحب اب جنید بغدادی کے اسکول آف تھاٹ کو بتانے کے ساتھ ساتھ صاحب کو بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے. تو اس سیکشن میں سکر اور صاحب کا کمپیریزن ہو رہا ہے. سکر اللہ کی یاد میں اتنی اللہ کی محبت ہو جائے کہ بندہ اپنی کانشسنس کھو دے، سکر. اور صاحب اللہ کی محبت اتنی طاری ہو کہ بندہ الرٹ رہے، ہمیشہ کانشسنس میں رہے. سکر کا اسکول آف تھاٹ حضرت بایزید بسطامی کا ہے، صاحب کا اسکول آف تھاٹ حضرت جنید بغدادی کا ہے. اب جنید بغدادی اگر الرٹنس کی بات کر رہے ہیں تو وہ الرٹنس کے پیچھے بھی ڈیوائن لو ہی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ لو نہیں ہے. اور بایزید بسطامی اگر سکر کی بات کر رہے ہیں تو بایزید بسطامی کے سکر کے پیچھے بھی اللہ کا لو ہے. دونوں سٹیٹس میں کیا چیز ہے امپورٹنٹ؟ کنیکشن ود ڈیوائن، کنیکشن ود اللہ تعالی. اب داتا صاحب کیونکہ خود جنیدی ہیں تو داتا صاحب کا ٹلٹ جو ہے وہ جنیدی اسکول آف تھاٹ کی طرف ہے. لیکن داتا صاحب انٹلیکچولی از ویری آنیسٹ. وہ حضرت بایزید بسطامی کا پورا ادب کریں گے، پوری محبت کریں گے اور ان کے پورے اسکول آف تھاٹ کو بتائیں گے. اور اس کتاب میں داتا صاحب آلریڈی بتا چکے ہیں کہ بایزید بسطامی کی قبر پہ کئی دفعہ جا کر وہ سویا کرتے تھے جب ان کو کوئی مشکل آتی تھی اور اللہ بایزید بسطامی کے صدقے ان کی مشکل حل کرتے تھے. تو بایزید بسطامی سے ان کو بہت عقیدت ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ ان کا ٹلٹ جنیدی ہے. تو اب داتا صاحب نے کہا کہ جی آپ کا طریقہ غلبہ شوق اور جذب و مستی تھا، اور داتا صاحب نے ساتھ ہی ایک ڈسکلیمر دیا، شوق الہی کا جذبہ اور اس کی محبت میں مدہوشی. اللہ تعالیٰ کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مدہوش ہو جانا آدمی کی اکتساب کردہ محبت کی قسم سے نہیں. اکتساب کہتے ہیں جو بندہ خود ایفرٹ کر کے ایکوائر کرتا ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو سکر ہے جس میں بندہ مدہوش ہو جاتا ہے یہ کوئی ایکوائرڈ کوالٹی نہیں ہے کہ بندہ خود اپنی محنت سے ایکوائر کر سکے. یہ بھی اللہ کی عطا ہے. جب اللہ کسی پر ایسی تجلی اتارتا ہے تو وہ حالت سکر میں جاتا ہے. تو کوئی بندہ بایزید بسطامی کے حال کو سن کر یہ نہ کہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا تو میں بھی یہ کہہ دوں. جب بندے کے اوپر حالت سکر طاری ہوتا ہے تو بندہ خود نہیں بول رہا ہوتا، وہ اللہ اس کو کسی خاص قسم کی کمیونیکیشن میں لے جاتے ہیں. بندے کا ایکوائرڈ یا بندے کی سٹرگل یا بندے کی اپنی ایفرٹ اس میں نہیں ہوتی. تو ساتھ ہی داتا صاحب نے ایک ہمیں ڈسکلیمر دے دیا کہ شوق الہی کا جذبہ، رب تعالیٰ کی محبت میں مدہوشی آدمی کی اکتساب کردہ محبت کی قسم سے نہیں. یہ وہ لو نہیں ہے کہ بندہ ایکوائر خود کر سکے. اور جو چیز انسان کے دائرہ کسب سے خارج ہو اس کا دعویٰ کرنا باطل اور اس کی تقلید محال ہے. یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں جو چیز بندہ خود ایفرٹ کر کے ایکوائر نہ کر سکے، جو چیز بندہ خود ایفرٹ کر کے ایکوائر نہ کر سکے اور بندہ اس کا کلیم کر دے کہ یہ چیز میرے پاس ہے، تو داتا صاحب کہہ رہے ہیں اس سے بڑا فراڈ ہی نہیں ہے، اس سے بڑا دھوکہ ہی نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کی تقلید امپاسبل ہے.
تقلید آپ نہیں کر سکتے, ان کو فالو نہیں کر سکتے آپ. یہاں پر فوری طور پہ اگزامپل حسین ابن منصور کی ہمارے سامنے ہے. حسین ابن منصور پر اللہ کی طرف سے کوئی کیفیت اتری, لیکن ہم ان کو فالو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پر وہ کیفیت اتری نہیں. کیونکہ اگر ہم ان کو کاپی کریں گے تو ہم اپنی ایفرٹ سے کاپی کر رہے ہوں گے, اور ایفرٹ سے تو وہ چیز کاپی ہو نہیں سکتی. تو یہ تو تقلید امپاسبل ہے, ان کو تو ہم فالو کر ہی نہیں پائیں گے کبھی بھی. جو چیز انسان کے دائرہ کسب سے خارج ہو, جو بندہ ایکوائر نہ کر سکے, اس کا کلیم کرنا باطل ہے, جھوٹ ہے, اور اس کی تقلید محال ہے. یو کی ناٹ فالو اٹ ایز ویل. آر وی آل آن دا سیم پیج؟ تو دا صاحب کہہ رہے ہیں سکر ہوشیاری کی صفت نہیں ہو سکتی. جو سکر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ ہوشیار بھی ہو اور بندہ سکر میں بھی ہو. سکر ہوشیاری کی صفت نہیں ہو سکتی, اور نہ آدمی کو اپنے اندر حالت سکر پیدا کرنے کی طاقت ہی ہے. بندہ اپنی ایفرٹ سے مجذوب نہیں بن سکتا. یعنی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا وہ کل تو بھائی میں کپڑے پاڑتے نے میں مجذوب ہوں کل تو, یہ نہیں ہوگا. سکر ہوشیاری کی صفت نہیں ہو سکتی, نہ آدمی کو اپنے اندر حالت سکر پیدا کرنے کی طاقت ہی ہے. مجذوب مغلوب ہوتا ہے. جو مجذوب ہے, جو اللہ کے لو میں ابزارب ہو گیا ہے, وہ مغلوب ہو گیا ہے. اللہ اس پر غالب ہو گئے ہیں اور وہ مغلوب ہو گیا ہے. ڈومینیٹ کر اس کے پر اللہ کی ذات کر گئی ہے. اس کو دنیا کا کوئی پتہ نہیں. اب اسے خلقت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی. اسے خلقت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی کہ اوصاف میں سے کسی وصف میں اس کا تکلف ظاہر ہو. دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو مجذوب ہوتا ہے, جو ڈیوائن ابزارپشن میں چلا جاتا ہے, وہ کریشن کے ساتھ اس کا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے, اس ورلڈ کے ساتھ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے, اور وہ اپنی کوئی بھی صفت مینیفیسٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہتا. Are we all on the same page? حضرت بایزید بسطامی کا فرقہ تیفوریہ ڈیوائن لو کی بات کر رہا ہے, ڈیوائن لو میں ابزارپشن کی بات کر رہا ہے. داتا صاحب ہمیں ایک کنسسٹنٹ ڈسکلیمر دے رہے ہیں. وہ ڈسکلیمر یہ ہے کہ یہ ابزارپشن بندہ اپنی ایفرٹ سے حاصل نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسری بات, بندہ کسی ابزارپشن والے بندے کو کاپی نہیں کر سکتا, اس کو فالو نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ابزارپشن میں ہے اس کا تو اس دنیا کے ساتھ رابطہ ٹوٹا ہوا ہے, اور وہ شریعہ ریلیٹڈ اپنی کوئی بھی صفت حقیقی معنوں میں مینیفیسٹ کرنے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہے اس وقت. تو آپ نے اس کو فالو نہیں کرنا. اچھا, یہ داتا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی ہم سن لیں. اچھا, داتا صاحب کا ایک جملہ پڑھ کے ہم ایک پاز لیں گے. داتا صاحب فرماتے ہیں مشائخ طریقت اس بات پر متفق ہیں, مشائخ کا اگریمنٹ ہے کہ مستقیم الحال صوفی کے علاوہ, مستقیم الحال جو اپنے حال میں پکا ہو, مستقیم الحال صوفی کے علاوہ جو احوال کے دورے سے گزر چکا ہو, جو کہ ساری مسٹیکل سٹیٹس کو وزٹ کر چکا ہو, کسی اور کی اقتداء درست نہیں, کسی اور کی پیروی نہیں کی جا سکتی. جی میں پڑھتا ہوں. ایٹ اے لائٹر نوٹ, مجھے لگ رہا ہے ہم پرانے وقتوں والی کشف المحجوب والی کلاس میں آہستہ آہستہ جا رہے ہیں, جہاں پر وہ ایک لائن پڑھتے تھے, کبھی پیرا پڑھتے تھے اور کلاس ختم ہو جاتی تھی. میرا خیال ہے وی آر فائنلی دیئر ان دیٹ پورشن آف دا بک. بہرحال دا صاحب کہہ رہے ہیں, دا صاحب کا پورا آرگومنٹ ہم دوبارہ ریوائز کریں. بایزید بسطامی کس پر ایمفسائز کر رہے ہیں؟ لو کے اوپر. وہ لو اتنا تگڑا ہے کہ بندے کو ابزارپشن میں لے جاتا ہے, وہ بندے کو مجذوب بنا دیتا ہے. داتا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ مجذوب بنتا ہے یہ اپنی ایفرٹ سے نہیں بن سکتا. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ایفرٹ کر کے میں حالت جذب میں چلا گیا ہوں, یہ جھوٹا ہے. نمبر 2, ایک مجذوب موجود ہے
اور کوئی اس مجذوب کو ایفرٹ لگا کے کاپی کرنا چاہتا ہے، یہ بھی فلاڈ اپروچ ہے۔ تیسری بات کہ کیا مجذوب کو کبھی بھی ہم فالو کریں گے؟ تو ہم مجذوب کو کبھی بھی فالو نہیں کریں گے، کیونکہ مجذوب کی ٹائز اس دنیا سے ٹوٹی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ایٹریبیوٹس کو مینیفیسٹ کر سکے۔ اور صوفی ماسٹرز یہ کہتے ہیں، جو جملہ بھی پڑھا، کہ صرف اس شخص کو ہم فالو کریں گے جو کہ تمام صوفی سٹیٹس میں سے گزر کے ہمارے سامنے الرٹ ہو کے بیٹھا ہوتا ہے۔ مشائخ طریقت اس بات پر متفق ہیں کہ مستقیم الحال صوفی کے علاوہ جو سارے احوال کے دوروں میں سے گزر چکا ہو، کسی اور کی پیروی درست نہیں۔ تو پیروی مجذوبوں کی نہیں ہوگی، پیروی اس صاحب حال کی ہوگی جو آپ کے سامنے شرعی وجود کے ساتھ، شریعت کی پابندیوں کے ساتھ موجود ہے، وہ ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے۔ اب داتا صاحب نے دو باتیں یہاں پہ سمجھائی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو مجذوب ہوتے ہیں، اگر واقعی مجذوب ہیں تو ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو مجذوب ہوں اصل میں، اور کچھ کویکس ہیں جو جھوٹے مجذوب ہیں۔ یہاں پر تو اصلی مجذوب کی کاپی نہیں ہو سکتی، تو جھوٹے مجذوب کی کیا کاپی ہونی ہے؟ اور جو سچا مجذوب ہے اس کے تو ورڈز بھی لفٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ تو رب تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ وہ اس پوزیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ آپ سے کھانا مانگے، پیسے مانگے، آپ سے چیزیں مانگے اور کہے کہ میں علیحدہ ملانگیا مجذوب ہاں۔ فیک۔ جیسے داتا صاحب سوڈو صوفیوں کو رگڑا لگاتے ہیں، ویسے یہاں پر وہ سوڈو مجذوبوں کو بھی رگڑا لگا رہے ہیں۔ یہیں پہ جو مجذوب ہے اسے خلقت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، اس کو کیا پتا کون آیا ہے اس کے سامنے۔ جو واقعی مجذوب ہے، اچھا اب دیکھیں، داتا صاحب بایزید بسطامی کا اسکول آف تھاٹ بتا رہے ہیں، اور ابھی تک سارا پیرا جو ہے وہ ڈسکلیمر سے بھرا ہوا ہے۔ ڈیوائن لو کدھر گیا بھائی؟ ابھی تک داتا صاحب ڈسکلیمر دے رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس راستے میں ایک مسئلہ ہے۔ جب بندہ ڈیوائن لو میں چلا جاتا ہے تو اس کے زبان سے ایسے لفظ نکل جاتے ہیں، عام آدمی ڈیوائن لو والے درجے میں نہیں ہوتے، شرعی لحاظ سے ان کے بولے ہوئے جملے قابل گرفت ہوتے ہیں۔ جیسے حسین ابن منصور نے جب انا الحق کہا تو سامنے والے تو انا الحق والی سٹیٹ میں نہیں ہیں، ان کے لیے انا الحق کہنا یا سننا، حسین ابن منصور کسی اور درجے پہ انا الحق کہہ رہے ہیں، وہ ابزارپشن میں ہے۔ یہ جب سن رہے ہیں انا الحق تو یہاں پہ تو شرک ہو رہا ہے، اور شریعت کی روح سے شرک ہو رہا ہے۔ حق تو وہ ہے، انا الحق تو نہیں ہے۔ وہ ابزارپشن میں ہوتے تھے۔ وہ تو دا صاحب ہمیں سمجھا چکے ہیں کہ یار ڈیوائن لور جو ہے وہ جب اللہ کی محبت کی آگ میں ہوتا ہے تو وہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اللہ کو دیکھ کے کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن جو سامنے بندے بیٹھے ہوئے ان کے لیے یہ پرابلمٹک بات ہے، اور یہ سبجیکٹو بات ہے۔ ہر صوفی کا سبجیکٹو ایکسپیرینس ہے، اس لیے دا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سبجیکٹو ایکسپیرینسز کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، اس کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ قرآن آبجیکٹو ہے فار ایوری ون، بایزید بسطامی اس درجے میں سب کے لیے نہیں ہے۔ تو دا صاحب فرما رہے ہیں، اب یہ دا صاحب نے ڈسکلیمر دے دی ہیں بہت زیادہ۔ اب دا صاحب فرماتے ہیں یہ جو جذب ہے یہ بندہ اپنی ایفرٹ سے طاری کر سکتا ہے۔ ابھی تک دا صاحب نے کیا کہا ہے؟ ڈیوائن لو ہم اپنی ایفرٹ سے طاری کر سکتے ہیں؟ نہیں طاری کر سکتے۔ لیکن اب فرقہ طیفوریہ میں پہلی ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ کچھ اولیاء نے کہا کہ ہمیں ڈیوائن لو کو اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو دا صاحب پہلی اب یہ منی ڈیبیٹ یہاں پہ کر رہے ہیں۔ اہل طریقت کا ایک گروپ اس بات کو جائز سمجھتا ہے کہ کوئی شخص تکلف سے، تکلف کا مطلب ہے ایفرٹ سے، کوئی شخص تکلف سے غلبہ عشق الہی اور جذب محبت حق کی راہ کو اختیار کرے۔
ایک گروپ کہتا ہے کہ ہمیں ڈیوائن لو اپنے اوپر طاری کرنا چاہیے اسٹرگل کر کے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے گریا و زاری کرو، اللہ کی بارگاہ میں رو، اور اگر تم خود بخود گریا و زاری نہیں کر سکتے تو کوشش سے رونی صورت ہی بنا لو۔ سرکار دو عالم نے فرمایا ہے نا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں ہو، رو نہیں رہے، تو رونے جیسی شکل بنا لو۔ اللہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ بندہ آئے، گڑ گڑا کے آئے۔ تو ان کچھ صوفیوں نے کہا کہ اگر غلبہ عشق الہی نہیں ہے تو کوشش تو کریں کہ غلبہ عشق الہی طاری ہو جائے ہمارے پر، کیونکہ پرافٹ کی حدیث ہے۔ داتا صاحب کہتے ہیں اس فیل کی دو صورتیں ہیں کہ بندہ ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو غلبہ عشق الہی اپنے پر طاری کرے، اس کی دو سٹیٹس ہو سکتی ہیں۔ اول، اپنے آپ کو کسی قوم سے مشابہ کرنا محض ریاکاری کے لیے، تو یہ تو سری شرک ہے۔ صاحب کہہ رہے ہیں ایک بندہ سٹرگل اس لیے کر رہا ہے کہ کیونکہ بایزید بسطامی ڈیوائن ابزارپشن میں رہتے تھے، میں ڈیوائن ابزارپشن میں رہتا تو نہیں ہوں، لیکن میں ڈیوائن ابزارپشن فین کروں، پریٹینڈ کروں، لوگوں کو دکھاؤں کہ میں بھی ڈیوائن ابزارپشن کے اسٹیشن پر پہنچ چکا ہوں۔ تو صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو سری شرک ہے، یہ تو دکھاوا ہے، اور یہ شرک ہے، یہ ریاکاری دکھاوا ہے، یہ پریٹینشنزم۔ I don't know whether that's a word or not, but pretensionism. تو کچھ لوگوں نے کہا سٹرگل کر کے محبت کو طاری کریں، صاحب نے کہا اس کی ایک حالت تو یہ ہے بندہ دکھاوے کے لیے طاری کر لے، which is شرک، بیسکلی کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری حالت، اپنے آپ کو ان لوگوں سے اس لیے مشابہ کرنا کہ شاید حق تعالی ہمیں بھی اس درجے پر پہنچا دے جس پر وہ بڑے لوگ ہیں، تاکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے موافق ہو جو آپ نے فرمایا ہے جو کسی قوم سے مشابہت پیدا کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ تو صاحب نے کہا پہلی سٹیٹ میں تو ہم فین کر رہے ہیں، ریاکار ہیں، جھوٹے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ دوسری سٹیٹ میں ہم کمتر ہی ہیں، ہمارے پاس ڈیوائن ابزارپشن نہیں ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو جس قوم کو اچھی نیت کے ساتھ کاپی کرے گا اللہ قیامت میں اس قوم میں اس کو شامل کر دے گا۔ تو شاید ہماری یہ سٹرگل ہم کامل تو نہیں ہیں، ہم پرفیکٹ تو نہیں ہیں، لیکن شاید اللہ ہمیں پرفیکٹ لوگوں میں شامل کر دے آقا کی حدیث کے صدقے۔ صاحب فرماتے ہیں پس راہ طریقت میں جو اقسام مجاہدات پیش کرتے ہیں وہ ان کو عمل میں لایا کرے اور درگاہ حق سے امیدوار رہے، شاید حق تعالیٰ ان کو بھی معنی کی تحقیق کا دروازہ کھول دے۔ صاحب کہہ رہے ہیں جب لوگ سٹرگل کرتے ہیں اللہ کے پاتھ پہ تو بندے کا کام ہے کہ وہ اسپرچول کلینزنگ کرتا رہے۔ کیوں؟ کیا ہوگا کہ اللہ شاید ان لوگوں پر بھی میننگز کے گیٹس کھول دے گا جیسے کہ اصل لوگوں کے اوپر میننگ کے گیٹس کھولیں۔ اگر کوئی مجاہدہ کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے، اور حالانکہ وہ اس درجے پر نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ اس پر بھی فضل کر دے، کیونکہ مشائخ میں سے ایک بزرگ نے فرمایا ہے مشاہدے مجاہدوں کی میراثیں اور نتائج ہیں، یعنی بندے کو ڈیوائن ڈسکلوجر تبھی ہوتا ہے جب بندے نے پہلے مجاہدہ کیا ہوتا ہے۔ Are we all on the same page؟ نہیں؟ ابھی تک آرگومنٹ ایک کوئک ریکیپ ہم کر لیں۔ توصیف صاحب سر، حضرت بایزید بسطامی ڈیوائن ابزارپشن کا اسکول آف تھاٹ پیش کرتے ہیں، لو ابزارپشن۔ داتا صاحب ڈسکلیمرز دیتے ہیں پہلے، ان کو کاپی نہیں کیا جا سکتا، یہ لائق اقتداء نہیں ہیں، پیروی کے لائق نہیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کی ٹائز سیور ہوئی ہوتی ہیں، وہ ساری ڈیبیٹ کی۔ پھر کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سٹرگل کر کے کاپی کرنے کی کوئی سچویشن ہو سکتی ہے،
تو دادا صاحب نے کہا اسٹرگل کر کے کاپی کرنے کی دو حالتیں ہیں. ایک کاپی ہم کر رہے ہیں دکھاوے کی، شرک ہے. دوسری ہم کاپی اس لیے نہیں کر رہے کہ ہمیں کچھ مل جائے، ہم صرف کاپی کر رہے ہیں کہ شاید جیسے پروفٹ نے کہا تھا کہ اگر تم اچھے گروپ کی کاپی اچھی نیت سے کرو گے تو تمہیں اللہ اسی گروپ میں اٹھائے گا. تو دادا صاحب نے کہا اس لیے بندے کا کام ہے کہ وہ مجاہدے کرتا رہے، شاید رب تعالیٰ ترس کھا کر ان پر بھی میننگز کا دروازہ کھول دیں، جیسے بایزید بستامی پہ کھولا تھا. حالانکہ درجہ بایزید بستامی والا نہیں ہوگا، پھر بھی اللہ کو ترس آ جائے. تو بندے کو ایفرٹ کرتے رہنی چاہیے. اور کچھ ولیوں نے کہا ہے کہ مشاہدے ڈسکلوجرز مجاہدوں کی لیگسیز ہوتی ہیں، مجاہدوں کے ریزلٹس ہوتے ہیں. اگر بندے نے سٹرگل ہی نہ کی ہوتی تو ڈسکلوجر کیوں ملے گا؟ جس نے اللہ کے راستے پر قدم ہی نہیں اٹھایا، اللہ کیوں اس کو ڈسکلوجر دے گا؟ تو عام طور پہ یہ رول تو نہیں ہے، لیکن عام طور پر بندے کو ایبزارپشن تبھی ملتی ہے، بندے کو لو تبھی ملتا ہے جب بندہ مجاہدہ کرتا ہے، سٹرگل کرتا ہے اس کے پاتھ میں. اب یہ آرگومنٹ کو دادا صاحب ریپ کر رہے ہیں اور اس کانورسیشن کو ہم آج یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. تو ابھی تک دادا صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ مشاہدہ یا ایبزارپشن مجاہدے سے ملتی ہے، مجاہدے کا رزلٹ ہوتا ہے مشاہدہ. ابھی تک دادا صاحب یہ کہہ رہے ہیں. اب دادا صاحب اپنا فائنل آرگومنٹ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں مجاہدے یعنی آپ کی ایفرٹ تمام امور میں اچھے ہوتے ہیں، لیکن سکر اور غلبہ محبت کسب کے تحت نہیں آتے. سٹرگل ہر میٹر میں اچھی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسی محبت جس میں بندہ اپنی حالت کو فراموش کر بیٹھے، سکر میں چلا جائے، وہ سٹرگل سے نہیں ملتی وہ حالت. لیکن سکر اور غلبہ محبت کسب کے تحت نہیں آتا کہ بندہ مجاہدات سے سکر کو حاصل کر سکے. ایسا نہیں ہوگا کہ بندہ مجاہدات سے سکر کو حاصل کر سکے. اور نہ مجاہدات غلبہ اور سکر کے حاصل ہونے کی علت ہو سکتے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلبہ اللہ کے ساتھ ایک انٹینس محبت اور سکر مجاہدات اس کا نیسسری پری ریکوزٹ ہے. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. ہاں جو مجاہدہ کرتا ہے اس کی پرابیبلٹی زیادہ ہے کہ اس کو مشاہدہ ہو، لیکن مجاہدہ کرنے والا یہ کلیم نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے 70 سال مجاہدے کیے ہیں تو مجھے مشاہدہ دو. تو مشاہدے کی نیسسری کنڈیشن مجاہدہ نہیں ہے، نیسسری پری ریکوزٹ مجاہدہ نہیں ہے، لیکن ہم نے پھر بھی مجاہدہ کرنا ہے. کیسی مزے کی بات ہے. مجاہدے سے مشاہدہ ہو یا نہ ہو لیکن مجاہدہ کرنا ہے، مجاہدہ چھوڑنا نہیں ہے. تو دادا صاحب کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں مجاہدہ تمام امور میں اچھا ہے، لیکن سکر اور غلبہ محبت کسب کے تحت نہیں آتا کہ مجاہدات سے سکر کو حاصل کیا جا سکے، اور نہ مجاہدات غلبہ اور سکر کے حاصل ہونے کی علت ہو سکتے ہیں. سکر کی نیسسری کنڈیشن مجاہدہ نہیں ہے. اور اب داتا صاحب جنیدی ہونے لگے ایک سینٹنس کے لیے. جنیدیوں کا مذہب کیا تھا؟ الرٹ رہو ہمیشہ، الرٹ صحو. اور تیفوریوں کا مذہب کیا تھا؟ ڈیوائن ایبزارپشن میں فراموش کر دو اپنے آپ کو. دادا صاحب کہہ رہے ہیں مجاہدات تو ہوتے ہی حالت صحو میں ہے. مجاہدہ کب کرتا ہے بندہ؟ جب بندہ الرٹ ہوتا ہے، کانشسنس میں ہوتا ہے. اور جو بندہ کانشسنس میں ہوتا ہے تو وہ اللہ سے ایسا کنیکشن مانگے گا جو کہ ہائر لیول کنیکشن ہے، کہ بندہ ادھر بھی الرٹ ہوتا ہے، بندہ ادھر بھی الرٹ ہوتا ہے. یہ زیادہ بڑی بات ہے. جو جنید بغدادی نے اپنا سکول آف تھاٹ، جب میں نے جنید بغدادی کا ہم نے پڑھا تھا، وہ اس وقت ہم نے یہ پڑھا تھا جنیدی کنیکشن کون سا کنیکشن ہے کہ بندہ سائملٹینیسلی ورلڈ اور گاڈ سے ایکول کنیکشن میں ہو، ورلڈ سے ایسے کنیکشن میں ہو کہ رب تعالیٰ حجاب میں نہ ہو،
اور رب تعالیٰ سے ایسے کنیکشن میں ہو کہ ورلڈ درمیان میں نہ آئے لیکن دنیا کے کام چل رہے ہوں, اسٹوڈنٹس کو ٹیچ بھی کیا جا رہا ہو. یہ تو بڑی بات ہے. اصل میں ایک بندہ جو حالت جذب میں ہے وہ تو انڈیویجول ہے, اور ایک بندہ جو حالت صحب میں ہے وہ تو پورے 90 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان کر دے گا. وہ تو معین الدین چشتی اجمیری ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو صحب میں ہوتا ہے اس کے اوپر سکر نہیں آتا کبھی. ہاں, وہ رات کے پچھلے پیر وہ بھی سکر میں بھی جاتا ہے وہ. تو دا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ دا صاحب کہہ رہے ہیں مجاہدات غلبہ اور سکر کے حاصل ہونے کی علت نہیں ہو سکتے, کیونکہ مجاہدات تو ہوتے ہی حالت صحب میں ہے, اور صاحب صحب کا رخ سکر کے قبول کرنے کی طرف نہیں ہوتا. جو صاحب صحب ہوتا ہے وہ کبھی بھی نہیں کہتا مجھے صاحب سکر کر دیا جائے. وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے صحب میں مزید استقامت دی جائے, میری کانشسنس میں مزید پرفیکشن دی جائے. صاحب صحب کا رخ سکر کے قبول کرنے کی طرف نہیں ہوتا. لہذا فقط مجاہدے اور ریاضت سے غلبہ شوق جذب و مستی کو حاصل کرنا محال ہے. میرے داتا کے قدم اور میں چوم لوں داتا صاحب, اتنے بڑے مسٹیکل فلاسفر ہیں, خدا کی قسم. کاش کوئی پڑھ لے ان کو, ہم بھی سمجھ لیں ان کو. یہ ہماری اوقات سے بڑی کتاب ہے, اور سارے جو جتنے بھی مسٹیکل لوگ ہیں ان کی اوقاتوں سے یہ بڑی کتاب ہے. اس پر ایمان لائیں وہ تو پھر وہ آگے چلیں, ورنہ وہ اپنے سو کالڈ اسٹیشن میں پھنسیں گے. تو داسا فرما رہے ہیں کہ ان شارٹ مجاہدوں سے, ریاضت سے غلبہ شوق اور جذب و مستی کو حاصل کرنا محال ہے. کیا کہہ رہے ہیں بریکٹ میں؟ کہ جذب و مستی بھی ایک حال کی کیفیت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. بندے کی ایفرٹ سے بندے کو عطا نہیں ہوتی. اب میں اصل میں دا صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تو ڈسکشن شروع ہی نہیں کی میں نے, ابھی سارے مار کھپ گئے ہو. اب میں سکر اور صحب کی حقیقت اور اس میں مشائخ کے اختلاف کو بیان کرتا ہوں تاکہ اللہ کو منظور ہو تو یہ اشکال اٹھ جائے, اور توفیق اللہ کے قبضے میں. یہ میں نے آج ایک ہاف پیج پڑھا ہے, اور میرا خیال ہے ہم روز کے ٹائم سے شاید آگے نکل گئے ہوں, میرا اندازہ ہے. ابھی جنید بغدادی کا اسکول آف تھاٹ بتانا ہے داتا صاحب نے, ابھی وہ بتایا نہیں ہے. ابھی ڈسکلیمرز اور پریمبل, اور ابھی صرف زمین تیار ہوئی ہے. لیکن داتا صاحب نے اپنا ٹلٹ جو ان کا ہے صحف کی طرف, تو وہ انہوں نے یہاں پہ اس کا اظہار فرمایا ہے. تو بہت خوبصورت گفتگو, الحمدللہ, کیا بات ہے. آج ہم نے فرقہ قصاریہ کو پڑھا. فرقہ قصاریہ جناب حمدون قصارہ رحمۃ اللہ علیہ ملامت کے کانسیپٹ کو لے کے چلتا ہے. ملامت کیا ہے؟ بندہ انٹرنلی رب تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو بندہ, اور دنیا کو نہ پتہ چلے کہ یہ تو کنیکٹڈ ہے. دنیا لان تانی کرتی رہے تاکہ آپ کا نفس تگڑا نہ ہو, اور آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, اور آپ چھپے رہیں, روپوش رہیں. فرقہ طیفوریہ میں یہ اللہ کے ابزارپشن کا فرقہ ہے. داتا صاحب نے سٹارٹ میں بتا دیا ہے, بندہ اپنی سٹرگل سے یہ حاصل نہیں کر سکتا. جو بندہ سٹرگل کر کے دعویٰ کرے, دا صاحب کہہ رہے ہیں وہ جھوٹا ہے. سٹارٹ میں دا صاحب نے کہا باطل ہے, جھوٹ ہے. مجذوب کی جو ٹائز ہیں وہ ورلڈ سے سیور ہو جاتی ہیں, اس کو کچھ پتہ نہیں, وہ اپنی ایٹریبیوٹس کو مینیفیسٹ نہیں کرتا. ہمارا کام ہے کہ ہم مجذوب کا ادب کریں, مجذوب کی پیروی نہیں ہو سکتی کیونکہ مجذوب کی ٹائز ہی سیور ہیں اس ورلڈ سے. ادب ضرور کریں اس کا, مگر اس کی پیروی نہ کریں, اور جو پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ لائرز ہیں, دا صاحب کہہ رہے ہیں. اور پھر دا صاحب نے سمجھایا کہ 2 سٹیٹس ہیں کہ بندہ سٹرگل سے غلبے کو طاری کرنے کی کوشش کرے. ایک تو پریٹینشس ہو کے پھر فارغ ہے, اچھی نیت سے
تو اس کو ثواب ملے گا، اور کچھ اولیاء اللہ کا خیال ہے مشاہدے جو ہیں وہ مجاہدوں سے ہی ملتے ہیں. لیکن داتا صاحب نے کہا حوصلہ، مشاہدے کا نیسسری پری ریکوزٹ مجاہدہ ویسے ہی نہیں ہے. اور آگے داتا صاحب کھل کے کہہ دیں گے مشاہدے کا نیسسری پری ریکوزٹ اللہ کا فضل ہے، مجاہدہ نہیں ہے. آپ اپنا مجاہدہ لے کے جائیں اور اللہ کو کہیں کہ مجھے تم دکھاؤ اپنا آپ، اللہ آپ کو مائنس کر دے گا، اللہ کہے گا جاؤ. لیکن اللہ اپنا فضل کسی سنر پہ بھی کر سکتے ہیں اگر اللہ کا دل کرے تو مجاہدہ چھوڑنا تو نہیں ہے، لیکن مجاہدہ اس لیے نہیں کرنا کہ مشاہدہ ہو جائے. اور آخر میں جو دا صاحب نے کمال بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی جو مجاہدہ ہے ویسی حالت صاحب میں ہوتا ہے، اور جو صاحب صاحب ہے وہ کبھی شکر کو حاصل نہیں کرے گا. تو مجاہدے کے ذریعے شکر کو حاصل کرنا ویسے ہی امپاسبل ہے. اور بریکٹ میں داتا صاحب فرما رہے ہیں یہ بھی ایک حال ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے، جو پیچھے کانورزیشن کر چکے ہیں داتا صاحب. اب داتا صاحب اور شکر کو بتائیں گے جو انشاءاللہ ہم کل جو ہیں داتا صاحب سے سیکھیں گے. اچھا مزے کی بات یہ ہے، میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ آج جب میں اس کو پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا کہ میں یہ پورا پڑھ پاؤں گا. تو ہم نے ہاف پیج پڑھا ہے، مجھے لگ رہا تھا شاید یہ پورا فرقہ ہم پڑھ پائیں. تو داتا صاحب نے ہمیں ریالٹی چیک کیا کہ ہم اپنی اوقات میں رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکم یا انبیاء اللہ، السلام علیکم داتا صاحب، السلام علیکم حضرت عبد القادر جیلانی. روزے کی بات کریں، کہتے ہیں اے صاحبو، روزے دار بن کر دن بھر بھوکا اور پیاسا رہنا اور رات کو حرام پر افطار کرنا تم کو کیا کارآمد ہوگا؟ دن کو تم روزے رکھتے ہو اور رات کو معصیتیں اور گناہ کرتے ہو. اے حرام خورو، تم دن میں تو اپنے نفسوں کو پانی پینے سے روکتے ہو، اور جب افطار کا وقت آیا ہے تو مسلمانوں کے خون سے افطار کرتے ہو کہ ان پر ظلم کر کے اور ان کے دل کو کڑھا کر یعنی دکھ دے کر جو مال حاصل کیا اس کو نگلتے ہو. اور بعض تم میں سے وہ ہیں جو دن بھر روزے دار بنے رہتے ہیں اور رات کو فاسق و فاجر بن جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میری امت ذلیل اور خوار نہ ہوگی جب تک کہ ماہ رمضان کی عظمت کرتی رہے گی. اس کی عظمت یہ ہے کہ اس میں تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، فیئر آف گاڈ ہو، اور یہ کہ اس میں روزہ رکھو خالص اللہ کے واسطے اور شریعت کی حدود کی حفاظت کے ساتھ. اے صاحبزادے، روزہ رکھ اور جب افطار کرے تو اپنی افطاری میں سے کچھ فقراء کو بھی دیا کر. تنہا مت کھا، کیونکہ جو شخص تنہا کھاتا ہے اور دوسروں کو کھلاتا نہیں، اس پر اندیشہ ہے، اس پر خوف ہے کہ محتاج اور بھوک منگا بن جائے. تو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اکیلے کھانے سے بہت بہتر ہے کہ کسی کو ساتھ کھلاؤ اپنے. آگے خیرات دینے کی بات کرتے ہیں، ہاؤ یو شوڈ اپنے مال میں سے آپ اور لوگوں کو بھی دیا کریں. کہتے ہیں اے صاحبو، افسوس کہ تم سیر ہو کر کھاتے ہو، یعنی پیٹ بھر کر کھاتے ہو تم، حالانکہ تمہارے پڑوسی بھوکے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم مومن ہیں. کہہ رہے ہیں تم اپنا تو پیٹ بھر لیتے ہو، اپنی ساری ضروریات بھی پوری کر لیتے ہو، لیکن تمہارا جو نیبر ہے وہ حاجت مند ہے، اس کو ضرورتیں ہوتی ہیں، تم اسے پوچھتے بھی نہیں ہو، اور پھر تم کلیم کرتے ہو کہ میں تو مومن ہوں، میں بلیور ہوں. تمہارا ایمان ہرگز صحیح نہیں، حالانکہ تم میں سے ایک شخص کے سامنے اتنا زیادہ کھانا ہوتا ہے جو اس کے اور اس کے بال بچوں سے فاضل ہے، یعنی زیادہ ہے،
اور سائل دروازے پر کھڑا رہ کر ناکام واپس ہو جاتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس اتنا کھانا ہوتا ہے کہ تم نہ صرف اپنا پیٹ بھرو اور اپنے بال بچوں کا بھی بھرو, اور پھر بھی اس کے بعد بچ جاتا ہے, اور جب کبھی تمہارے پاس کوئی دروازے پہ مانگنے والا سائل, کوئی ضرورت مند آتا ہے تو اس کو تم ویسے ہی واپس بھیج دیتے ہو, تو شرم کرو. وہ کہہ رہے ہیں یہ تمہارا, یہ بول رہے ہیں کہ دس از پروف دیٹ یو آر ناٹ اے بلیور. قریب ہے وہ وقت کہ تجھ کو اپنا حال معلوم ہو جائے گا, ان قریب تو بھی ایسا ہی بن جائے گا کہ جس طرح دینے کی قدرت کے باوجود تو نے اس کو رد کر دیا ہے, تجھ کو بھی رد کر دیا جائے گا. تو اگین کہہ رہے ہیں, مطلب اشارہ کر رہے ہیں واٹ یو ڈو ٹو ادرس وہی تمہارے ساتھ ہوگا, تو اگلے کے ساتھ بھی اچھا ہی کرو. اگر تم نے کسی کو واپس بھیج دیا, رد کر دیا, تو تم بھی رد کیے جاؤ گے. واٹ یو سینڈ آؤٹ ول ریٹرن ٹو یو. تجھ پر افسوس, تو کھڑا کیوں نہ ہو گیا کہ جو کچھ تیرے سامنے رکھا ہوا تھا اس کو اٹھاتا اور اسے دے دیتا, کہ دونوں خصلتوں کا جامع بن جاتا, یعنی کہ خود کھڑے ہونے میں تواضع اور اپنے مال کے دینے میں سخاوت. تو دو یہ کوالٹیز ہیں, عادتیں ہیں جو کہہ رہے ہیں, تواضع کرنا, لوگوں کی خدمت کرنا, خاطر کرنا, اور سخاوت کرنا, یعنی کہ آپ کھلے دل سے لوگوں کی مدد کریں, آپ کنجوس نہ ہوئیں. تو یہ دونوں عادتیں, اور آگے بتائیں گے کہ ہاؤ دیز ہیبٹس آف بینگ چیریٹیبل, آف شیئرنگ وتھ ادرس, آف مہمان نوازی کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, یہ اصل میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں ہیں, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہے. تو کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائل کو, یعنی مانگنے والے کو, یا جو آپ کے دروازے پہ آتا ہے, اور سائل کوئی بھی چیز مانگ سکتا ہے, ضروری نہیں وہ پیسے مانگے یا کھانا مانگے, کوئی بھی ضرورت مند کسی بھی چیز کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو اپنے ہاتھ سے دیا کرتے تھے, خود ہی اپنی اونٹنی کو چارہ ڈالتے, وہ خود ہی اس کا دودھ دوہتے, اور خود ہی اپنا کرتا سی لیا کرتے تھے. تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابعت کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ تم کیسے کلیم کرتے ہو کہ میں تو انہیں فالو کرتا ہوں, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور افعال, یعنی سینگز اور ایکشنز میں, سب میں تمہارا دعویٰ تو بڑا لمبا چوڑا ہے, مگر گواہ کوئی بھی نہیں. یعنی تم کلیم تو کر رہے ہو دیٹ آئی فالو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آئی لو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ تمہارے پاس کوئی وٹنسز ہی نہیں ہیں, یعنی تمہارے ایکشنز وٹنس ہی نہیں ہیں اس بات کے کہ تم یو لو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. تو when you love someone your actions also change. تو اس طرف اشارہ کر رہے ہیں. ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ یا تو خالص یہودی بن ورنہ توریت کی محبت مت بگھار. یہ توریت مت کرو, اگر تم پکے نہیں اس پہ عمل نہیں کر سکتے, ایکشنز نہیں کر سکتے, تو پھر ڈونٹ کلیم ٹو لو توریت. اسی طرح میں تجھ سے کہوں گا کہ یا تو اسلام کی جملہ شرائط کا پابند ہو, ورنہ یوں مت کہہ کہ میں مسلمان ہوں. کہہ رہے ہیں اگر کلیم کرنا ہے تو ٹرائی اینڈ فالو ایوری تھنگ ٹو دا بیسٹ آف یور ابیلٹی, ادروائز ڈونٹ کلیم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دیں.